الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون صدق اللہ العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی آواز پورے عالم میں پہنچ رہی ہے، اور عالم یہ ہے کہ مدینے پہنچ رہی ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو دل سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ایک عمل جو ہم اپنے ابتدائی دنوں سے یاد دلاتے رہتے ہیں، مسجد میں جب بھی کوئی اجتماع ہو، بیان ہو، ہمارا آنا ہو، تو فوراً آتے وقت سنت اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، یاد نہیں ہوتا، اور پھر اتنی بڑی فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں آتے وقت سنت اعتکاف کی نیت کر لے، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ ہو گیا تو نیت ہو جاتی ہے۔ زبان سے کہنا ایک طرح کا ری ایشورنس ہے کہ ہاں میں نے نیت کی، تو زبان سے کہنا اچھا ہے۔ تو یوں کہنا چاہیے نویت سنت الاعتکاف، بولیے، یا اردو میں یوں سمجھیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اس طرح سے دل میں ارادہ کریں گے۔ یہ نیت کب تک ہوتی ہے، ہماری قائم رہتی ہے؟ تو جب تک ہم مسجد میں رہیں گے، ود ان دا حدود آف مسجد، تب تک یہ نیت باقی رہے گی۔ کسی وجہ سے اگر ہم مسجد کے باہر چلے گئے تو پھر دوبارہ آتے وقت ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس نیت کے ساتھ بھی یہ نیت کریں کہ آج اسماعیل حبیب مسجد میں یہ نیت کر کے آ رہے ہیں، کل اللہ مسجد نبوی شریف میں بھی اسی طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت اعتکاف کی نیت کر کے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں۔ جبکہ جب ہم باب السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، تو وہاں یہ نیت ایک ستون پہ لکھی ہوئی ہے، نویت سنت الاعتکاف، یہ لکھی ہوئی ہے۔ تو آدمی کی نظر پڑتی ہے تو اسے یاد آتا ہے، وہ بھی یاد دلا رہے وہاں۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو ایسی نیتیں یاد دلانی چاہیے۔ اسی طرح ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں تو مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کی آپ نے کہ میں یہاں بیٹھ کر جو کچھ بھی سنوں گا اس پر عمل کروں گا، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں اجتماع میں آتا ہوں تو دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کروں گا۔ اس طرح سے نیتیں کر کے ہم کو بیٹھنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھی نیتیں کر کے گھر سے نکلنا بھی چاہیے۔ جیسے صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں تو دل میں ارادہ رکھنے میں تو کوئی ٹیکس نہیں لگتا نا۔ دل میں ارادہ رکھیں کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں تو راستے بھر میں اتنے درود پڑھوں گا، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ایسی نیت کر لیں کہ اتنے درود پڑھتا رہوں گا، اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا، یا راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوگی تو اس کو میں ہٹا دوں گا۔ وہ ملے ضروری نہیں ہے، لیکن نیت کر لے کہ
کہ اگر کوئی ایسی چیز مجھے راستے میں مل گئی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو وہ چیز میں ہٹا دوں گا. کوئی نابینا مل گیا تو ممکن ہوا تو اس کو میں ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرا دوں گا. کوئی جنازہ مل گیا، کسی مسلمان کا جنازہ ہے تو اس کو میں کاندھا دے دوں گا. کوئی فقیر مل گیا تو اس کو اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ اس کو صدقہ خیرات کر سکتا ہوں وہ کروں گا. یہ نیتیں کر کے نکلیں گے نا تو ایک ثواب تو نیت کی وجہ سے ہی ملا، اور اگر اس پر عمل کا موقع ملا تو ڈبل ثواب مل جائے گا. ایک تو نیت کا ثواب ملے گا اور دوسرے اس پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اس لیے اچھی نیتیں کیا کرو. اللہ تعالیٰ نیتوں کی نیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد. سننا چاہتا ہوں آپ کی آواز. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں. مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں. بخش دے سارے گناہ اے واسع فضل و کرم. مثل بوسیری نوازش ہو قمر کے حال پر. مثل بوسیری نوازش ہو ہمارے حال پر. الکرم یا صاحب فضل و عنایت. الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود شریف تو آپ نے پڑھا لیکن وہ جذبہ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظر نہیں آیا. ایک بار اور پڑھیے.
صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ اجتماع میں اسی لیے تو آپ کو بلاتے ہیں کہ یہ سویا ہوا جو ہے نا، یہ جو ایک احساس ہے اس کو جگایا جائے. کہ درود شریف بھی پڑھے تو ایسے ایک دم ڈھیلے ڈالے ہو کے پڑھے، نہ اس میں کچھ محبت کا کہ کوئی چاشنی ہے، نہ کوئی جوش ہے، نہ ولولہ ہے، نہ کچھ ہے. بس پڑھنے کو بولا تو پڑھ لیا ٹوٹا پھوٹا جیسے. ایسا مت کرو. کس کی شان میں درود پڑھ رہے ہو، ذرا ان کی شان کو دیکھو. کیسے دوسروں کے نعرے لگاتے ہو تو بہت زور زور سے لگاتے ہو، درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جاتے ہو. کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. پڑھیے ایک مرتبہ اور درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں کچھ دن پہلے سورۃ النحل کی کچھ آیتیں پڑھ رہا تھا اور وہیں میرے ذہن میں ایک چیز، ایک عنوان فلیش ہوا جو میں نے آج کے اپنے اس بیان کے لیے چنا ہے. نظام قدرت، حکمت ہی حکمت. وہ حکیم ہے نا، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، لیکن حکیم بھی ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس نے ساری چیزیں جو بنائی نا کائنات میں، اگر ہم غور کریں، اسی لیے غور کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کارخانے قدرت کو دیکھو. ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو بنی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے. اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہیں، وہ زندہ ہیں. مائکرو آرگینزم جس کو ہم کہہ سکتے، خرد بھی نہیں جانتا، لیکن اس خرد کو بھی خرد کر کے دیکھنے جیسے بھی ہے. ایسے بھی آرگینزمز ہیں جو خوردبین سے یا مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے. تو پھر سمپل مائکروسکوپ، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ، پھر اس کے بعد جی الٹرا الیکٹرانک مائکروسکوپ، پھر اس کے بعد الٹرا الیکٹرانک بھی ہیں. یعنی ایک ہی چھوٹی سی، اتنی چھوٹی سی چیز جو آنکھ سے نظر نہ آ سکے، اس کو 1000 گنا بڑا کر کے دکھاتے ہیں تب وہ چیز دکھتی ہے. اس میں خوردبینی جاندار ہیں، اس میں الگی ہیں، فنجائے ہیں، بیکٹیریا ہیں، پروٹوزوا ہیں، وائرسز ہیں. کتنے وائرس انسان کو بیمار کر دیتے ہیں اور وہ نظر بھی نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں کہ چھینکو گے تو وائرل چیزیں پھیلیں گی. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا نظام قدرت ہے، اور کسی نہ کسی ذریعے سے وہ کیا کام لیتا ہے وہاں تک ہماری عقل کی رسائی بھی نہیں ہوتی. جیسے ابھی کچھ آیتیں میرے سامنے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے. آسمان کو اٹھا کے رکھا ہے، زمین کو بچھا کے رکھا ہے. کچھ حکمت تو ہے اس میں، یقیناً ہے. اچھا، آسمان کو اٹھا کے کیسے رکھا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اس کو پڑھیے آپ، عقل دنگ رہ جائے گی کہ کیا دعوت دی جا رہی فکر کی کہ اونٹ کو دیکھو، اس کو ہم نے کیسے تخلیق کیا ہے. ٹیڑھا میڑھا دکھتا ہے لیکن ٹیڑھی میڑھی جگہ پہ بڑا سیدھا چلتا ہے، اور ہارش سے ہارش انوائرمنٹ میں آرام سے جیتا ہے. اب اگر جانوروں کی باری، صرف ایبل کی بات نہیں، ایبل اونٹ کو کہتے ہیں، اس کو جمل بھی ایک لفظ آیا، اور قرآن پاک میں ایبل کا لفظ بھی آیا اس کے لیے. تو کبھی اس پر ابھی آپ تھوڑا سا غور کرنے جائیں گے، کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جن جانداروں کی گردنیں اونچی ہیں ان کا کھانا بھی اوپر رکھا ہے، وہ نیچے گردن کر کے نہیں کھاتے. جیسے جراف ہے، اس کو وہ جو اس کا جو کھانا ہے، اس کے پتے ہیں وہ اوپر کے ہوتے ہیں. اسی طرح اونٹ کی جب زبان جو ہوتی نا، وہ کانٹوں کو آرام سے چبا لیتا ہے. میں اور آپ کھانے جائیں گے تو لہو لہان ہو جائیں گے، لیکن وہ نگل لیتا ہے. وہ زبان کس نے بنائی؟
بولیے کس نے بنائی؟ اس سے ہارش انوائرمنٹ میں پانی نہیں ملے گا، 1 مہینہ چلے گا کوئی بات نہیں، وہ پانی کا ذخیرہ اپنے کوہان کے اندر بھر کے رکھ لیتا ہے، اندر ٹاکی بھری ہوئی ہے، اندر نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چلتا رہتا ہے۔ جس ریت میں آپ اور میں 2 قدم نہیں چل سکتے، وہ میلوں میل چلتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ تو جن کو اوپر گردن دی ہے ان کو کھانا بھی اوپر رکھا ہے، جن کی گردنیں نیچے جھکائی ہیں ایسے بھی جاندار، اس میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ جیسے گھاس کے میدانوں میں جو جاندار چرتے ہیں، جانور چرتے ہیں، اس میں کچھ ایسے ہیں جو اونچی گھاس جو ہے نا اتنی ہی کھاتے ہیں، کچھ تھوڑی گردن اور نیچی کر کے کھاتے ہیں، اور کچھ ایک دم زمین کی گھاس کھاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہم کو یہی کھانا ہے، وہ نیچے گردن کر کے نہیں کھائے گا، وہ اگی ہوئی گھاس کو ہی کھائے گا۔ اب میں ان کے نام نہیں آپ کو بتاتا، آپ جا کے ریسرچ کر لو اور پھر دیکھو اللہ کیسا کرم والا ہے، سبحان اللہ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا ہو، وہ سب کے لیے وہ روزی مہیا کرتا ہے، اس کی حکمت آپ دیکھیں۔ کیا کچھ ایسے جاندار بھی ہیں جو بغیر پانی کے زندہ رہ سکتے ہیں؟ جبکہ اس کا ارشاد قرآن پاک میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی، یہ بھی ہے۔ لیکن ایسے بھی جاندار ہیں جو بغیر پانی کے سروائیو کرتے ہیں، یعنی ایک ہے اس کا نظام اور ایک ہے اس کی قدرت۔ نظام میں سب چل رہے ہیں، لیکن جب وہ قدرت دکھانے پہ آئے گا تو ایسا دکھائے گا کہ نظام سب ٹوٹ جائے گا اور اس کے باوجود بھی کام چل جائے گا، بولیے نا۔ جیسے بارش کے لیے ایک واٹر سائیکل کا نظام، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ وہ آیتیں بھی میں آپ کے سامنے لاتا، مگر جس کو سائنس واٹر سائیکل کہتی ہے، پانی کا دور، جیسے سمندر سے پانی کا بھاپ بن کے اڑنا، پھر اس کا آسمانوں میں جا کے بادل میں تبدیل ہونا، ٹنوں وزن کا بادل ہوتا ہے، ٹنس اینڈ ٹنس آف لوڈ آف واٹر۔ پانی تو وزنی ہوتا ہے نا بہت، پانی کا ویٹ کتنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ حکم دیا گیا کہ جب آپ وضو کریں تو وضو کے پانی کی کچھ تری کو اپنے بدن پہ رہنے دیں، ایک دم پونچھ نہ ڈالیں، اس کو ڈرائی نہیں کر دیں۔ وجہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اس تری کی وجہ سے اعمال وزنی ہو جائیں گے، بیکاز آف دا ویٹ آف دا واٹر، پانی کے اس وزن کی وجہ سے۔ کیا حکمتیں ہیں اللہ کی، اس میں بھی حکمت ہے کہ آپ مکمل ڈرائی مت کر دو اپنے۔ کچھ لوگ تو ہیئر ڈرائر لے کے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو صاف کر دیتے ہیں، اس کو سوکھا کر دیتے ہیں، تھوڑی تری رہنے دو۔ ہاں اتنا نہیں ہو رکھو کہ مسجد میں پانی کے قطرے ٹپک جائیں، یہ گناہ ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنا ہو کہ ویٹ رہے، تو اس سے بھی ہمارے نام اعمال میں وزن بڑھے گا، کیونکہ یہ گیلے پن کی وجہ سے اللہ اس میں وزن عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ پانی وضو کے لیے یوز ہوا، طہارت کے لیے یوز ہوا، اور واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو بولیے۔ میں آپ کا انوالومنٹ چاہوں گا، ابھی میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ گفتگو کریں، اگر کوئی کچھ بولے تو بھی میں چاہوں گا کہ انٹریکشن ہو، کمیونیکیشن ہو، دین وی کین ٹاک بیٹر، وی کین لرن بیٹر، وی کین انڈرسٹینڈ بیٹر۔ یہ ون وے ٹریفک ہوتا ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمپریہینڈ اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک اٹ اپ ٹو یو، لیکن آپ اگر بات کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ اور پڑھے لکھے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت اچھے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو بھی یہ باتیں جو ہیں وہ ریلیٹ کرنے میں، جب وہ حدیث پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو ریلیٹ کرنے میں ان کو بہت مزہ آتا ہے کہ ہم جو علم پڑھ رہے ہیں یہ سارے جہان کے علموں سے بہتر علم ہے الحمدللہ۔ تو جانوروں کو آپ دیکھیے تو ہر ایک کا الگ الگ اللہ نے کہاں کس کو رہنا ہے ان کو پتا ہے، کیا کس کو کھانا ہے وہ ان کو پتا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ میرا کھانا ہے، اس کے علاوہ وہ دوسرا کچھ نہیں کھاتے، وہ وہی کھاتے ہیں۔ یہ کائنات کا نظام ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور اللہ نے ان چیزوں کو اپنی وحدانیت اور اپنے معبود ہونے پر بطور دلیل یہاں پر ذکر فرمایا۔
آگے چلیے، آسمان و زمین کی بات ہوئی، لیکن یہاں رہے گا کون؟ یہاں اس کا نائب کون؟ یہاں اس کا خلیفہ کون؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ اب وہ نائب کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ بولیے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ اب انسان کے بارے میں فرما رہا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، آدمی کو ایک نتری بوند سے بنایا، تو جب یہ کھلا جھگڑالو ہے، اس کی حقیقت کو دیکھو، ایک ناپاک قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور پھر جھگڑے کرتا ہے۔ بہت بڑا سینٹنس ہے یہ ہمارے لیے۔ حکمت دیکھیے وہ کیسی حکمت بیان کر رہا ہے۔ اگر اس کو کوئی سمجھے نا، کبھی کوئی جھگڑا ہی نہیں کرے گا کہ میری اصلیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میرا اوریجن کیا ہے، میری پیدائش کیسے ہوئی ہے، کس چیز سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، لیکن نسل انسانی کو جو چلایا وہ اسی قطرے سے ہے نا، نطفہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کھلا جھگڑالو ہی ہے۔ حکمت دیکھیے اس کی، نظام قدرت، حکمت ہی حکمت ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر ایک اور دلیل ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے پیدا کیا، جس میں نہ سینس ہے، نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں اس قطرے کو پھر وہ مختلف شکلوں میں ڈھالتا رہا۔ یہ ایمبریولوجی کے کسی پروفیسر سے آپ پوچھئے تو وہ بتائے گا، اور اس سے پہلے بھی میں یہاں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پروفیسر کیتھ مور نام کا ایک بہت بڑا ایمبریولوجسٹ ہے، جس نے والیومز اینڈ والیومز آف بکس لکھی ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کا ڈیولپمنٹ، ماسٹر ہے اس سبجیکٹ کا۔ اس نے جب قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیتیں پڑھی، جس میں ماں کے پیٹ میں بچے کے ڈیولپمنٹ کا ذکر سٹیپ بائی سٹیپ کیا گیا ہے، تو اس نے کہا اگر میری کتابیں لکھنے سے پہلے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہوتی تو میں اسی کا بیان کرتا، مجھے کچھ اور لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کب بیان ہوا؟ جب یہ جو اسکوپ، مائکروسکوپ یا پھر اسپیکٹروسکوپ یا اینڈوسکوپ یا سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو ابھی ریسنٹلی آیا نا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اس سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ قرآن وہ ویژن ہم کو دیتا ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت آپ دیکھیے۔ تو اس کی تخلیق پوری کرنے کے بعد اس قطرے کو مختلف شکلوں میں وہ ڈھالتا رہا، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی، پھر اس میں دنیا میں لے آیا، پھر اس کو غذا دی، پھر اس کو رزق دیا، ماں کے پیٹ میں بھی غذا دی اور ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا، اور دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے تھنوں میں، سینے میں دودھ کو اتار دیا کہ تو جا رہا ہے، تیری روزی پہلے سے بھیج دیتا ہوں تاکہ تجھے جانے کے بعد مشکل نہ ہو۔ وہ جیسے ہی آیا رویا، ماں نے سینے سے لگایا اور دودھ اترنا شروع ہو گیا۔ یہ کس نے کیا؟ جواب دیجئے۔ اب پھر اسی کی نافرمانی کرنا، پھر اسی کے گھر سے دور بھاگنا، پھر اسی کے رسول کے فرمان سے دور بھاگنا، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہی رہنا، یہی کرنا۔ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہی کرنا، یہی کرنا چاہیے۔ سوچئے اس پر، غور کیجئے۔ پھر جب وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو گیا، پہلے تو اتنا تھا کہ اس انسان چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، پھر ماں باپ کی انگلی اس کے ہاتھ میں دی اور پھر وہ چلنے کے قابل ہو گیا، تو اب وہ ناشکرہ ہونے لگا اور اپنی رب کی نعمتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر دوسری طرف پلٹنے لگا اور یہ کہنے لگا قال من یحیی العظام وہی رمیم، ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے؟
ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے؟ یہ ابی ابن خلف کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. وہ انکار کرتا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا. اور ایک مرتبہ مرے ہوئے مردے کی کہیں سے ہڈی اٹھا کر لایا اور کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ہڈی سے پھر دوبارہ کوئی زندہ ہو جائے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ شکل رکھتی ہے، کچھ شیپ رکھتی ہے. تجھ جیسے انسان کو اللہ نے منی کے قطرے سے پیدا کیا جس کا کوئی شیپ بھی نہیں ہے، اور تجھ جیسے جھگڑالو کو پیدا کر دیا، تو جب تو اس قطرے سے پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ اس ہڈی سے بھی دوبارہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے. یہ اس کی قدرت بھی ہے اور اس میں اس کی حکمت بھی ہے. اب انسان پیدا کیا، اب اس کی سروس میں کچھ چیزیں لگا دی اللہ نے. والانعام خلقها، اور جانور پیدا کیے، چوپائے پیدا کیے. کیا کرتے ہیں وہ؟ لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے، منفعتیں ہیں یعنی تمہارے لیے فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو. اب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ تم کو دیکھنا ہے تو میں نے کیا کیا تمہارے لیے کیا ہے، کیسا نظام قدرت میں نے تم کو دیا ہے کہ تم کو جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ تمہارے سامنے بکھیر کے رکھ دی ہیں. ایک مرتبہ حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی ایک بیان فرما رہے تھے تو آپ نے ایک بڑا نفیس نکتہ بیان فرمایا. آپ فرمانے لگے کہ انسان کو جس چیز کی جتنی زیادہ اشد ضرورت ہے اتنا زیادہ اس چیز کو انسان کے اللہ نے قریب کر دیا. جیسے زمین سے غذا نکلتی ہے، اناج نکلتا ہے، تو بغیر کھانے کے انسان زندہ تو رہ سکتا ہے، ایک آدھ ہفتے تک تو رہ سکتا ہے نا. تو اس کو زمین سے اگایا کہ بھائی اس میں محنت کرو، اس کو کھودو، اس کو نکالو، اس کے اندر مشقت رکھی. لیکن بغیر پانی کے انسان 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتا، ڈی ہائیڈریشن ہو کے اس کا انتقال ہو سکتا ہے. تو پانی کو کئی جگہوں پہ اس کے لیے لا کے رکھ دیا، کہیں ندی کے ذریعے لا کے رکھ دیا، کہیں کنویں کے ذریعے لا کے رکھ دیا، کہیں کبھی آسمان سے برسا دیا، کبھی نہریں نکال دیں، کہیں چشمے نکال دیے، یعنی پانی کو اور ایزی کر دیا. وہ ریڈی میڈ ملتا ہے، پانی کو پکانا نہیں پڑتا. کھانے کو پکانا پڑتا ہے لیکن پانی کو پکانا نہیں پڑتا، وہ ریڈی میڈ ملتا ہے. تو پانی کے بغیر بھی کچھ دن تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ ابھی تھوڑا ناک بند کر کے بیٹھ جاؤ تو تڑپنے لگو گے، ہوا کے بغیر تو یو کانٹ سروائیو. تو اللہ نے ہوا کو ہماری ناک کے پاس رکھ دیا. دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دس از کالڈ پروویژن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پرووائڈ کیا گیا، پروویژن کیا گیا. ہی از دا بیسٹ آف پرووائڈرز، ہی از دا بیسٹ آف سسٹینرز. وہ رزق دینے والا سب سے بہتر وہی دینے والا، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ چوپائے میں نے پیدا کیے، جانور پیدا کیے، اس میں بہت ساری تمہاری ضرورتیں میں پوری کر دیتا ہوں. اس میں تم گوشت بھی کھاتے ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، ان کے بدن سے نکلنے والی کھال سے لباس بھی بناتے ہو. گرم لباس ٹھنڈی میں تم کو کام آتا ہے، بچھانے کے لیے لباس بنتا ہے. ان کے بالوں سے کچھ بنا لیتے ہو، ان کی ہڈیوں سے کچھ بنا لیتے ہو، ان کے دودھ سے کچھ بنا لیتے ہو. کتنی ساری منفعتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے رکھی ہیں. اور بھی کیا کرتے ہو تم؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارا ان میں تجمل ہے، اور جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو. یعنی جب تم شام کو اپنے جانوروں کو واپس لاتے ہو تو ان کو دیکھ کے تمہیں خوشی ہوتی ہے کہ میرا اتنا بڑا جانوروں کا سرمایہ ہے میرے پاس. تمہارے لیے دولت بنایا ان کو کہ میرے لیے اتنے اللہ تعالیٰ نے جانور اور مویشی عطا فرما دیے، تو اس کی کثرت دیکھ کر تمہیں خوشی ہوتی ہے. اور لوگوں کی نگاہوں میں ان جانوروں کی کثرت کی وجہ سے تمہارا مرتبہ بڑھ جاتا کہ یہ سیٹھ ہیں، اس کے پاس اتنے جانور ہیں، اتنے پیسے والے ہیں یہ.
جیسے آج کل کے زمانے میں اگر کسی کے پاس بہت اعلیٰ درجے کی گاڑی ہو اور شام کو گھر واپس آتی ہو تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں بڑا آدمی ہے. تو اس زمانے میں تو گاڑیاں نہیں تھی لیکن جانور تھے. تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات اللہ نے ذکر فرمائی. اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو عطا فرمائی, اس کے لیے اب ذریعے ہمیں جمال بھی عطا فرمایا, زینت بھی عطا فرمائی اور تفاخر بھی عطا فرما دیا کہ ہم دوسروں پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اتنا عطا فرمایا کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی ہم شکر نہیں کریں گے. یہ اللہ کے نظام کی قدرت بھی ہے اور اس کی حکمت بھی ہے. پھر وہ جانور کیا کرتے ہیں؟ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادھمرے ہو کر. اگر تم اٹھا کے یہ سامان لے جاتے, اونٹ نہیں لے جاتا, گھوڑا نہیں لے جاتا, گدھا نہیں لے جاتا, خچر نہیں لے جاتا, تم آدھے مر ہی گئے ہوتے اس سامان کو اٹھانے میں. ان کو تمہارے لیے سپورٹ سسٹم بنا کر کے میں نے دیا ہے, اللہ فرماتا ہے. تو میں نے یہ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے یہ رکھی. اب میں جو اصل چیز جس پر میں آنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے اب پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ بڑے بڑے جانوروں کی بات ہوئی مگر کائنات میں بہت سارے چھوٹے ان نوٹس جانور بھی ہیں. گھر میں مکھی آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, اور مکھی کی عادت بھی آ کے سیدھی ناک پہ ہی بیٹھتی ہے. کبھی اس پہ غور کیا آپ نے کہ اس کو ناک اتنی کیوں پسند ہے؟ آئے گی سیدھی ناک پہ بیٹھے گی اور آپ اس کو اڑانے کی کوشش کرو گے, پھر آئے گی اور ناک پہ بیٹھے گی. آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہو, بولیے نا بھائی کیا کرتی ہو؟ اچھا, مچھر کہاں آتا ہے؟ ناک پہ آتا ہے, کان کے پاس آتا ہے. اس پہ بھی غور کرو کہ اللہ نے اس مخلوق کو وہ ٹھکانے بتا دیے ہیں جہاں اس کو جانا ہے. آپ سونا چاہ رہے ہوں کان کے پاس ہی آ کے کر کے, اس کو کس نے بتایا یہ کان ہے, اور وہاں جا کے گانا سنانا ہے اس کو کہ بھائی سونا نہیں میں آئی ہوں, اس کو کس نے بتایا؟ یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے. اللہ کی حکمت دیکھیے آپ. اب اس پر بیان کروں گا تو پورا مچھر پورا مکھی پہ بیان ہو جائے گا, اس لیے اس کو نہیں کرتا ہوں, صرف اس کا ریلیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو مکھی ناک پہ بیٹھتی ہے اور اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی کو گندگی پسند ہے. زیادہ تر آپ کو مکھی کہاں ملے گی؟ تو ہمارے بدن میں چونکہ ہم سب پہنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک ہی جگہ جہاں سے کچھ اس کو ملتا ہے, یہ جو ڈالڈا ونسپتی جو یہاں ہوتا ہے نا, تو اچھا گھی ہوتا ہے ادھر, تو ادھر ہی آتی ہے وہ, اس کی جو بو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے ادھر, اور ادھر ہی آ کے حملہ کرنا. ایک ریزن اس کا یہ ہو سکتا ہے, اور بھی اس کے کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن جو میرے دماغ میں آیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ آ کے سیدھی کہاں بیٹھتی ہے؟ ناک پہ بیٹھتی ہے. اور یہاں جو مچھر کا آنا جو ہوتا ہے نا, وہ ایکچولی ہمارے کان کے یہ جو مسلس ہیں یہ بہت نرم ہوتے ہیں, اس کے اطراف ادھر بھی, اور یہ زیادہ تر یہ کان یہاں ہمارے گرم ہوتے ہیں. اس کو اگر آپ محسوس کرو گے تو یہاں پر آپ کو دیکھیے سراج بھائی ٹچ کر کے دیکھ رہے ہیں, ہونا بھی چاہیے ایسا. تو جس اس کو ایسا پکڑوں تو پتہ چلے گا یہاں ہیٹ محسوس ہوتی ہے. وہ ہیٹ ڈیٹیکٹ کر کے وہ یہاں آتے ہیں, اور یہاں وہ جو ان کی سونڈ ہوتی ہے نا اس کو ایسے پینیٹریٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے دوسری جگہوں کی بنسبت. ان کو یہ کان کے اندر, یہ گلے کے اندر, یہ گردن کے اندر ادھر پینیٹریٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس کو اللہ نے ادھر ہی جانے کا حکم دیا ہوگا کہ تو ادھر ہی جا کے, کیونکہ باقی حصہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے, اکثر آدمی کپڑے پہن کے ڈھکا ہوا ہوتا ہے, تو یہاں آ کر کے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. ناک میں کبھی گھسی تمہارے؟ اچھا ٹھیک ہے, دوستی کر لینا اس سے انشاءاللہ, تو پھر نہیں گھسے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ, دیکھیے اس نے جواب دیا, ماشاءاللہ اچھا لگا. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو. اب یہ اچھی چیز نہیں ہے نا, یہ مکھی, یہ مچھر, یہ پتنگے. بارش ہو گئی تو گاؤں میں دیکھو تو سب پتنگے ہی پتنگے گھر میں آتے ہیں. پھر لائٹ بند کرنی پڑتی ہے کہ اور باہر کا بلب چالو رکھو اور گھر کا بلب جو ہے بند رکھو, کیونکہ وہ کہاں جائے گا, پھر باہر جائے گا اس کو دیکھ کر کے, روشنی دیکھ کر کے. مگر اللہ کے بندو آپ کو بتائے, یہ مکھیاں, یہ تتلیاں, یہ انسیکٹس,
یہ بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کے لیے روزی فراہم کرنے کا اللہ کی قدرت سے. اب آپ کہو گے یہ کیسے؟ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے بارے میں، آپ کو پتا ہے کہ اس کو بی کہتے ہیں، بی. ایک ہے ہنی بی. ہنی بی مطلب شہد کی مکھی. سورۃ النحل اسی لیے ہے، شہد کی مکھی کا ہی ذکر ہے اس میں، 14ویں پارے میں آپ جائیں گے تو ہنی بی وہ الگ ہے، اس میں وہ ہنی پیدا کرتی ہے. لیکن ایک بی ہے، BEE، وہ ہر طرح کی بی، مطلب کوئی بھی مکھی ہو، پتنگا ہو، ان کو سب کو بیز کہتے ہیں. BEES. بچوں کبھی پڑھا اس کے بارے میں؟ نہیں پڑھا. بی نہیں پڑھا، بی بھی نہیں پڑھا، نہیں آتا ہے. اللہ کے بندو ایسا کیسے کرتے ہو آپ لوگ؟ اس کو پڑھنا چاہیے. اگر زمین سے ساری بیز کو ختم کر دیا جائے، ابھی جو 20 مئی گزری ہے نا، انٹرنیشنل بیز ڈے تھا، انٹرنیشنل مکھی دن، یوم المکھیاں، جو بھی ہو، کچھ بھی بول رہا ہوں لیکن تھوڑا مسکراؤ تو صحیح، اچھا لگے گا انشاءاللہ. اور اگست میں ایک انٹرنیشنل ہنی بی ڈے منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل ہنی بی ڈے. یہ ان کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ مدرس ڈے ٹھیک ہے، فادرس ڈے ٹھیک ہے، ٹیچرس ڈے ٹھیک ہے، فرینڈشپ ڈے ٹھیک ہے، لیکن مکھی ڈے، بیز ڈے کیوں؟ فار کریٹنگ دی اویئرنیس. اس کے بارے میں معلومات دینے کے لیے، لوگوں کو اطلاع بہم پہنچانے کے لیے کہ یہ بھی اللہ کی کائنات میں یہ قدرت کا ایک انمول حصہ ہے کہ ان پر بھی بہت سارا نظام منحصر ہے. وہ اللہ کی قدرت ہے. اس نے، یعنی ہم کسی چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن وہ چیز اتنی چھوٹی نہیں ہے جیسی ہم سمجھتے ہیں. اس کا بھی کوئی فنکشن ہے، کچھ فنکشن ہے اس کا. کیا فنکشن ہے؟ تو ریسرچ یہ کہتا ہے، بلکہ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا. آئنسٹائن کا نام سنا ہے؟ البرٹ آئنسٹائن، the فادر آف ماڈرن فزکس. ہمارے بچے نا دھیان نہیں دیتے پڑھائی پہ، بس وہ پاس ہونے کا ہے، آگے بڑھنے کا ہے. اس میں کچھ ریسرچ نہیں کریں گے، نہ کچھ اس پر کچھ غور و فکر کریں گے، نہ کچھ کریں گے. تو ایسے کب تک چلو گے؟ سنی دعوت اسلامی سکولز بنا کے دے رہی تو کیوں ہے کہ قرآن ایک طرف ہو، دوسری طرف یہ ریسرچ ہو، اور پھر قرآن کی حقانیت تمہارے سامنے اور کھل کر کے سامنے آ جائے. لیکن پڑھو گے تب ہوگا نا. اقرا، پڑھو گے تب، لڑو نہیں، پڑھو. تو آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ اگر دنیا سے ساری بیز کا خاتمہ کر دیا جائے، ساری تتلیوں کا، مکھیوں کا، کیڑے مکوڑوں کا، سب کا خاتمہ کر دیا جائے، تو اس کا یہ کہنا تھا، سارے سائنسدان اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ 4 سال میں پھر انسان بھی ختم ہو جائیں گے. میکسیمم 4 ایئرز میں انسان بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے، ان کا خاتمہ ہوگا. اب اس دعوے میں کتنی سچائی ہے وہ ہم اس پر میں بحث نہیں کرتا. اس نے جو کہا میں نے آپ تک پہنچا کہ یہ جو بیز ہیں ان کا امپورٹنس کیا ہے. اللہ کی قدرت آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ نے جوڑا ہے اس کائنات کو، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ رکھا ہے. یہ ہے تو وہ ہے، وہ ہے تو وہ ہے، وہ ہے تو وہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو، قدرت دکھانی تھی، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. پھر قدرت دکھائی، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. لیکن آج ایسا نہیں کرتا، ماں باپ کے ذریعے ہی بھیجتا ہے تاکہ رشتے جو ہے ان کی اہمیت معلوم ہو جائے. بولیے نا. اور اپنی ذات کا اظہار کیا تو رسول اللہ کو دنیا میں بھیج کر کے کیا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان رفعت کا. سبحان اللہ. بولیے نا محبت سے سبحان اللہ بولیے، بلند آواز سے بولیے. اللہ حج کی سعادت سب کو نصیب فرمائے، مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور وہ معرفت نصیب فرمائے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ کر بھی ہم اللہ کی قدرت کے جلوے اس میں دیکھ سکیں. وہ نگاہ اللہ ہم کو عطا فرمائے. تو 4 سال میں the humans will cease to be exist. انسان ختم ہو جائیں گے. اس کا دعویٰ ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی بھی چیز کو اگر رکھنا چاہے تو کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. لیکن جو سائنٹیفک ایویڈنسز جو آتے ہیں سامنے، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا ڈیفرنٹ آج
میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی وقت بھی ہوتا جاتا ہے تو گھڑی کو دیکھ کے دل بھی دھک دھک کرنے لگتا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں کچھ سمجھاؤں, کچھ بتاؤں, بہت کم وقت ملتا ہے. بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اناج وغیرہ جو بنتے ہیں, جو اناج ہے, پھل ہے, سبزیاں ہیں, جو کچھ بھی ہمارے ایٹیبلس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, فروٹس ہیں, سب ان کے پیدا ہونے کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس پروسیس کو انگلش میں پالینیشن کہتے ہیں, اردو میں اس کو زیرگی کہتے ہیں. اس میں دو طرح کے پالینیشن ہوتے ہیں, ایک سیلف پالینیشن, ایک کراس پالینیشن. جو سائنس پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں, بوٹنی جنہوں نے پڑھی ہے خاص طور سے, خود زیرگی اور پار زیرگی, سیلف پالینیشن اینڈ کراس پالینیشن. اس میں ہوتا ہے کہ پھولوں کے اندر زیرے ہوتے ہیں, اور اسی پھول کے اندر یا دوسرے پھول کے اندر ایک بیضہ ہوتا ہے. دیکھو انسانی جو پروڈکٹ ریپروڈکشن ہوتا ہے اس میں بھی ایک تو سپرمز ہوتے ہیں اور دوسرا ایگ ہوتا ہے. ان دونوں کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے تو زائگوٹ بنتا ہے. اس زائگوٹ سے پھر ملٹیپلائی ہو کے مائٹوسس اور میوسس کے پروسیسز ہوتے ہیں, تو پھر وہ فیٹس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ابھی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو رہا ہوں, لیکن پڑھو آپ لوگ, میں تو آپ کو چیلنج کروں گا کہ پڑھو ان سب چیزوں کو, تو اللہ کی قدرت سمجھنے میں کتنا الحمدللہ ایمان تازہ ہوگا آپ کا کہ کیا اللہ کی قدرت ہے. کہ خود اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, خود اپنے اندر دیکھو, تمہیں سوچتا نہیں, میری قدرت کو دیکھنا تو خود کو دیکھو. اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب یہاں خود ہی کو نہیں پہچان پا رہے ہیں اور اڑان بھر رہے ہیں اونچی اونچی. دیکھو کیا اللہ کی قدرت ہے, کیا حکمت ہے اس کی. تو کہاں تھا میں؟ پولینیشن. تو یہ پولینیشن جو ہوتا ہے نا, اس میں یہ پتنگے یہ بیز بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں. وہ ان کو اللہ نے کھانے پینے کے لیے ان پھولوں کا رس دیا. ابھی پھل بنا نہیں ہے, ابھی پھول ہی ہے. ان پھولوں کا رس چوسنے کے لیے اس پہ جا کے وہ بیٹھتے ہیں پتنگے, اور رس چوس رہے ہیں, اتنے میں ان کے بدن سے وہ بیج لگ جاتے ہیں, وہ چپک گئے. ایک مادہ ہوتا ہے بدن میں جس سے وہ چپک جاتے. اب یہ اڑا دوسرے پھول پہ گیا, وہاں جا کے وہ زیرے جو اس کے بدن سے چپکے تھے وہ اس پھول کو دے دیا, پولینیشن ہو گیا. اب اس سے جو بیضہ بنے گا, زائگوٹ بنے گا, اس سے وہ پھل پیدا ہوگا. اسی طرح گرینز پیدا ہوتے ہیں, اسی طرح اناج پیدا ہوتا ہے, اسی طرح ایپل بنتا ہے, اسی طرح آم کا ہوتا ہے. اور آپ دیکھو کہ جب یہ پھول آتے ہیں نا تو مسلسل پتنگے اس پر منڈراتے رہتے ہیں. اللہ نے ان کو کام پہ لگایا ہوا ہے کہ میرے جو بندے ہیں, انسان ہیں, ان کے لیے ساری چیزوں کو پروڈکٹ کرنا ہے, پروڈکشن بنانا ہے. تم کو اس کے اندر رس ملے گا, باقی اس کا پروڈکٹ ریپروڈکشن کرنے کا کام تم کو سونپا گیا, وہ تم کو انعام ملتا رہے گا اس کے اندر. اللہ کے بندو بولو. تو یہ پولینیشن کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اناج بھی پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پھل بھی پیدا ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے دوسرے ویجیٹیبلس بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو بی ہے وہ ہنی بی ہے, جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. وہ ہے شہد کی مکھی. اب آپ دیکھو شہد اتنی ساری نعمتیں اللہ کی, اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں اس کا شمار ہم نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, تم شمار نہیں کر سکتے. تو ہم دیکھتے ہیں تو کان, آنکھ, ناک, دل, دماغ, ہاتھ, پیر, اسی کو نعمت سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ان نعمتوں میں شامل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق یہ بھی ان نعمتوں میں شامل ہے. میں تھوڑی دیر پہلے ریسرچ کر رہا تھا اسی گفتگو کرنے کے لیے. میں نے سوچا کہ یہ جو جراثیم ہیں, یہ وائرسز ہیں, یہ بیکٹیریا ہیں, یہ تو ہم کو بیمار کر دیتے ہیں, تو ان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر میں نے جب دیکھا نا تو ایکچوئل جو ریسرچ ہے نا اس پہ یہ بتاتا ہے کہ اونلی 10% جو جراثیم ہے نا وہ بیمار کرتے ہیں, 90% فائدے والے ہیں. جو مائکرو آرگانزمز ہیں وہ 90% ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں.
اور 10% جو ہے وہ اس لیے پیدا کیے کہ موت بھی تو برحق ہے، تو کہیں لے بھی تو جانا ہے نا آپ کو، تو ان کو وہ رول دیا گیا ہے کہ اب ہو گیا چلو ان کو ابھی انفیکشن دے دو، کیونکہ موت بھی کسی نہ کسی بہانے سے ہی آتی ہے، کوئی بہانہ لے کر آتی ہے کہ سیڑھی سے گرا تو مرا، گھوڑے سے گرا تو مرا، یہ انفیکشن ہو گیا تو مرا، وائرس ہو گیا تو مرا، اور کووڈ ہو گیا تو مرا، یہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہی بنتا ہے اس کے لیے، وہ بھی اس کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کی روح کو قبض کرواتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اچھی طرح درود ہونا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا تو کچھ دوا عطا فرما دیجیے۔ اللہ اللہ، صحابی کا یقین دیکھو، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ اعلیٰ حضرت تو اسی لیے فرماتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑے رہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا، جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں گا، کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، پیٹ خراب ہو گیا ہے تو جا کے دوا لے لو، نہیں فرمایا۔ سب کا یقین یہی تھا، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آواز نہیں آئی ہے آپ کی؟ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، بلواتا رہوں گا انشاءاللہ، تاکہ یہ تسبیح کرنے کی عادت ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ شہد پیے۔ کیا فرمایا؟ ان سے کہو کہ شہد پیے۔ اب یہاں جو تھوڑا بہت بھی حکمت کے بارے میں جانتے ہیں، حکیم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی پیٹ خراب ہونے کی شکل میں حکیم شہد کی تجویز نہیں کرتے، کیونکہ اس سے اور زیادہ موشنز ہونے لگتے ہیں، یہ تجربہ ہے، ان کا ایکسپیرینس ہے، اس لیے وہ منع کرتے ہیں۔ لیکن صحابی کا یقین تھا کہ حضور نے فرمایا نا، تو اب نقصان نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھو، عبادت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ پھر سے بولو، عبادت کیا ہے؟ دل سے بولو، عبادت کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے اور کسی نے مجھے پانی پیش کر دیا اور میں کھڑے کھڑے پینے لگا، تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اچھا سوچیں گے؟ نہیں، کیا سوچیں گے؟ اتنا بیان کرتے ہیں اور پانی پینے کی سنت نہیں معلوم، بیٹھ کے پانی نہیں پی رہے ہیں، لیکن آپ نے پانی پیش کیا اور میں بیٹھ کے پینے لگا، تو آپ کہیں گے زمزم ہے، زمزم ہے، اٹھ جائیے، کہیں گے نا آپ مجھ کو کہ کھڑے ہو جائیے؟ میں کہوں گا بھائی پانی تو بیٹھ کے پینا چاہیے، نہیں زمزم ہے، حضور نے فرمایا نا۔ عبادت کیا ہے؟ بولو، عبادت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ ابھی اگر میں یہاں سے نکلتے وقت ایسے اکڑ کے چلنے لگوں تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اچھا سوچیں گے؟ ان کو دیکھو کیا ہوا، کیا اکڑتے یار، یہ بولیں گے۔ لیکن میں خانہ کعبہ کے سامنے اکڑ کے چلتا ہوں، طواف کے احرام میں جب طواف کرتا ہوں، عمرے کا طواف وغیرہ، تو پہلے 3 چکر میں خوب اکڑ کے چلتا ہوں پہلوان کی طرح، اور کبھی اگر میں بھول گیا تو میرے ساتھی یاد دلاتے، ارے رمل رمل رمل۔ تو کعبے کے سامنے اکڑنا ہے، عبادت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل، لیکن وہاں کہہ رہا اکڑ کے چل کیونکہ میرے حبیب چلے۔ عبادت کیا ہے؟ پھر سے بولو، عبادت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ عرفات میں حاجیوں کے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب اللہ کو تمام اعمال میں سب سے جو زیادہ عمل پسند ہے وہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھی جائے، مگر مغرب کوئی نہیں پڑھتا، سب بھاگ رہے ہیں، مغرب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں،
سارے حاجی 20 لاکھ 30 لاکھ جو بھی ہے, ایوری بڈی از رننگ ٹورڈز مزدلفہ. میں کہتا ہوں حاجی صاحب ارے نماز قضا ہو جائے گی, نہیں ہونے دو, مزدلفہ پہنچنا ہے. ارے بعد میں پہنچو مزدلفہ, ابھی تو نماز تو پڑھو مغرب, ابھی تو گناہ معاف کروائے تھے اور ابھی نماز قضا کر رہے ہو. کہا یہ قضا نہیں ہے, وہاں پہنچ کے عشاء کے وقت میں پڑھیں گے تب بھی ادا ہے, اور عشاء کے وقت میں وہاں پہنچ کے ہی پڑھنی ہے, کیونکہ عبادت کیا ہے, مصطفیٰ کی ادا ہے. بولیے نا, بولیے نا محبت سے سبحان اللہ. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. کتنا اچھا لگ رہا ہے پڑھ رہے ہیں آپ تو. اللہ اکبر اللہ اکبر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں, بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, بس ایک. بلند آواز سے بولو. اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے, کعبے کی حاضری نصیب ہو, مدینے کی حاضری ہو. اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر. تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم جا کے شہد پیو. وہ گئے لیکن لوز موشنز اور بڑھ گئے, کم نہیں ہوئے. تو وہ صحابی پھر حاضر, حضور ان کے تو وہ پیٹ میں اور تکلیف ہو گئی. حضور نے فرمایا شہد پیو. کیا فرمایا؟ ہمارے یہاں کوئی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے, دوسرے دن ڈاکٹر صاحب وہ گولی نہیں چلتی, ٹھیک ہے کیا لکھ کے دیا تھا کل, ہاں ٹھیک ہے یہ چینج کرو یہ لے لو. حضور چینج نہیں کرتے, چینج نہیں کرتے. تیسرے دن اور بڑا پرابلم ہو گیا, اور زیادہ ہونے لگے دست. وہ پھر آئے, کہا حضور اور طبیعت بگڑ گئی, فرمایا شہد پیو. کیا فرمایا؟ پھر چوتھے دن ان کو اسی سے آرام ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ نے اس زبان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی.
یہ حبیب جو بولتے ہیں اپنی ہوائے نفس سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے، خواہش سے نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی مرضی سے. اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے کہ حضور نے وہ علاج تجویز فرما دیا اور اسی سے شفا ہو گئی. ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں بولوں جا کے شہد پیو، شہد پیو، آپ کی طبیعت کونے میں ڈائبٹیز ہو تب بھی شہد پیو. تو یہ میں نہیں کر سکتا، یہ حضور کر سکتے ہیں. بولو نا، یہ کون کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ صحابی کا ایمان یہ تھا کہ حضور فرما رہے ہیں تو شفا تو ہونی ہے. تو انہوں نے دوا بدلی نہیں کہ ارے ابھی جانے دو، ابھی بول تو رہے ہیں لیکن وہ پیٹ خراب ہو رہا، ابھی جانے دو، اپنے حساب سے کچھ کر لیتے. نہیں، فرمایا حضور جو فرماتے نا. اور اس سے ایک بات بھی پتہ چلی کہ بس ان کے در پہ پڑے رہو اور جو فرماتے ہیں کرتے رہو، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی ہو جائے گا، پیٹ کو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن آرام ہو ہی جائے گا. حضور نے فرما دیا نا تو ہو جائے گا. یہ ایمان جو ہے نا، یقین کامل، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا. تمہیں کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انسان کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. لیکن باقی چیزوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے، کہ تم کو سپورٹ ہو. اب اتنا سپورٹ تم کو دے رہا ہوں اور پھر بھی تم میری عبادت کی طرف نہیں آتے ہو، تو ایک کوشچن مارک تو لگے گا نا ہمارے اوپر کہ ایوری تھنگ از گیون ٹو یو. جیسے کہ تمہارا کوئی باس ہو، وہ تمہارے آفس میں تمہارے لیے سب کچھ لگا دیتا ہو، اے سی بھی لگا دیتا ہو، ریموٹ بھی لگا دیتا ہو، سارا تم کو کھانے پینے کا انتظام، اور پھر بھی تم کام نہیں کرتے ہو تو سیلری دے گا کیا؟ لیکن پھر بھی وہ روزی نہیں روکتا نا. تو ہمیں کتنے فرما بردار بننا چاہیے. حکمت دیکھیے اس کی کہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو میں نے یہ تم کو سمجھایا، سب کو آپ کو سمجھایا میں نے کہ مکھیاں نہ ہوں، پتنگے نہ ہوں، تو اس میں شہد کی مکھی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور شہد کی مکھی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ گندگی پر نہیں بیٹھتی. باقی مکھیاں ادھر ادھر گندی جگہوں پر بیٹھ جاتی ہیں، جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدن پر، پورے بدن پہ خوشبو لگا دو، لیکن کہیں بدن میں زخم ہو، مکھی آئے گی اور کہاں بیٹھے گی؟ عام مکھی جو ہوگی وہ کہاں بیٹھے گی؟ زخم پہ بیٹھے گی. کچھ لوگوں کی ذہنیت بھی ایسی ہوتی ہے، ایک آدمی میں 50 خوبیاں ہوں لیکن ایک برائی ہو تو اسی پر وہ کرتے رہیں گے. تو یہ مکھی والی ذہنیت ہے، انسان والی نہیں ہے. ہمیں مکھی سے انسان بننا ہوگا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. سیکھنے جیسی باتیں، کتنی چیزیں سیکھنے کی ہیں اس کے اندر، لیکن شہد کی مکھی کبھی بھی گندگی پر نہیں بیٹھتی. اسی لیے کسی مکھی کو اجازت نہیں تھی کہ حضور کی بدن پر آئے، بارگاہ میں آئے، لیکن شہد کی مکھی کو اجازت تھی کہ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا کرتی تھی. محبت سے بولیے جی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی سے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اس کو ایک بار سمجھا دوں. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات تمہارے رب نے ڈال دی. اب مکھی کتنی، اس کا دل کتنا، اس کی قدرت دیکھو، اس کے دل میں بھی بات اتار دیتا ہے. اللہ کی حکمت دیکھیے. تمہارا دل تو پھر بھی بڑا ہے، مکھی کو وہ یہ بات سمجھاتا ہے اپنی قدرت سے. مکھی کے دل میں، شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دی کہ کیا کرو. اب یہاں دھیان سے سنو کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ. 3 ٹھکانے دیے اس کو. کہاں پر؟ پہلے پہاڑوں میں، نمبر 2
درختوں پر اور چھتوں پر, گھر کے روفس پہ. ان دا ماؤنٹنس, آن دا ٹریز اینڈ آن دا روفس آف دی ہاؤسز. 3 جگہوں پر آپ جا کے ڈھونڈ لیجئے, ان 3 جگہوں پر ہی آپ کو شہد کی مکھی کے چھتے ملیں گے. آواز نہیں آئی آپ کی؟ انہی 3 جگہوں پر شہد کی مکھی چھتا بنائے گی. یا تو وہ پہاڑوں میں ہوگی, یا تو درختوں پر ہوگی, یا دیکھو کبھی کبھی اونچی اونچی بلڈنگ کی چھتوں پر بھی وہ چھتا بنا دیتی ہے. اور زیادہ تر پہاڑوں میں ہوں گے چھتے. اس کے بعد 2nd نمبر درختوں کا آئے گا, اور اس کے بعد لاسٹ نمبر چھتوں کا آئے گا, کیونکہ پہلے ذکر پہاڑوں کا آیا, اس کے بعد ذکر درختوں کا آیا, اس کے بعد ذکر چھتوں کا آیا. تو اسی آرڈر میں آپ کو چھتے ملیں گے کوانٹٹی وائز. یہ اللہ کی مخلوق دیکھیے اللہ کی فرما برداری کیسے کرتی ہے. بولیے نا, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ آپ اس پہ غور کیجئے کہ مکھی کتنی فرما بردار ہے کہ اللہ تو نے فرمایا کہ مجھے وہاں کرنا ہے تو وہاں کروں گی, زیادہ ادھر کرنا ہے تو زیادہ ادھر گھر بناؤں گی, پھر درختوں پہ بنانا اس پہ بناؤں گی. لوگوں کے گھروں میں ادھر ادھر تھوڑا ان کو بھی کچھ مل جائے, زیادہ ان کو بار بار نہیں آنا پڑے تو کہیں گھروں کی چھتوں میں بنا دیتی ہے. پھر بلڈنگ پہ چڑھ کے لوگ نکالتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ اچھا ٹھکانے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا اس کو کہ ان 3 ٹھکانوں پہ تم کو رہنا ہے. پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اس کو گھر کہاں بنانا ہے, چھتا کہاں بنانا ہے. پھر اس سے حکم دیا اس کو کہ میٹھے ہوں کہ کڑوے ہوں کہ پھیکے ہوں کہ چپٹے ہوں کہ کیسے ہوں, ان پھلوں اور پھولوں میں سے تم کو کھانا ہے اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلنا ہے. اب وہ اپنے چھتے سے نکلی نا تو کیا اس کے گھر کے پاس نہیں ہوتی وہ پھل پھول, وہ تو میلوں میلوں دور جاتی ہے. اب کون سا نیویگیشن سسٹم ہے کہ وہ برابر اپنے چھتے میں واپس آتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے رب نے وہ راستہ اس کو بتا دیا ہے. بولیے نا, بولیے نا, کس نے دیا راستہ؟ رب نے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہو. اس سے کیا ہوگا؟ تم نے کام وہی کیا جو رب نے فرمایا, راستہ وہی اختیار کیا جو رب نے تمہارے لیے مقرر کر دیا. اب تمہارے ذریعے جو چیز نکلے گی وہ شفا دینے والی بن جائے گی. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ میٹھا کب ہوگا معاملہ؟ جب رب کے دیے ہوئے راستے پہ چلو گی. اس کو حکم دیا کہ اپنے رب کے بتائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہے. یہ بارش کب ہونے والی ہوتی ہے نا, اس کا اندازہ انسانوں سے زیادہ ان مکھیوں کو ہوتا ہے, شہد کی مکھیوں کو. اسی لیے ان کی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں. اب چیونٹیوں کو دیکھو, اللہ کی حکمت دیکھیے. پہلے لوگوں کے پاس کوئی سیٹلائٹ نہیں تھے نا, تو ان جانوروں کو دیکھ کر ہی اندازہ کر لیتے کہ بارش ہونے والی. چونٹیاں بہت گڑبڑ میں ہوتی ہیں, ادھر سے یہ اٹھا کے لا رہی ہیں, ادھر سے اٹھا کے لا رہی ہیں, سر پہ بوجھ لے کے چل رہی ہیں, سفید سفید دانے لے کے جا رہی ہیں. تو کسان سمجھ جاتے تھے کہ یہ بھاگ دوڑ کر رہی نا, اب بارش قریب ہے, کیونکہ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ, اللہ نے کیا نظام بنایا اور کیا اس کی قدرت ہے, کیا حکمت ہے. ذرا دیکھو تو صحیح, پھر اپنے اوپر دیکھو اور پھر دیکھو وہ کتنے فرما بردار ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ نے ان کا انتظام کیا ہوا ہے, وہ سب سٹوریج کر کے رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتی رہتی ہیں. تو شہد کی مکھیاں اس کو جانتی. اس کے علاوہ یہ بہت زبردست انجینئر ہوتی ہیں شہد کی مکھیاں. یہ اپنا چھتا خود بناتی ہیں. اس چھتے میں ہزاروں کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں, خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہر خانہ جو ہے وہ ہیگزاگونل ہوتا ہے. ہیگزاگونل سمجھتے ہو, جس کے 6 سائڈز ہوں گے, ہیگزاگونل. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک چھتے میں ہزاروں خانے بنے ہوئے ہیں, ہر خانہ ہیگزاگونل ہے اور سب کی سائز ایکول.
کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. کیا اللہ کی قدرت ہے. ان کو یہ انجینئرنگ کے پیمانے کس نے دیے؟ مکھی ہے مکھی, اس کے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے, کیسے کرتی ہے یہ سب؟ خود ہی تیار کرتی ہے, ہیگزاگونل شیپ بناتی ہے. اب انجینئر سے اگر آپ پوچھیں گے یا آرکیٹیکٹ سے پوچھیں گے یا انٹیریئر ڈیزائنر اور ڈیکوریٹر جو ہوتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ واٹ از دا بینیفٹ آف ہیونگ ہیگزاگونل شیپ, تو وہ کہیں گے کہ بلٹ اپ ایریا اس میں میکسیمم ملتا ہے. تو ان کو شہد سٹور کرنے کے لیے میکسیمم ایریا چاہیے, وہ بھی چھوٹے میں چاہیے. اس کے اوپر موم کا ایک پیکیج لگانا ہوتا ہے, پیک کرنا ہوتا ہے اس کو تاکہ سیل ہو جائے اور وہ لیک نہیں ہو. ان سب کے لیے الگ الگ مکھیاں ہوتی ہیں, یعنی شہد بنانے والی الگ, موم بنانے والی الگ, کھانا لانے والی الگ, سٹوریج لانے والی الگ. اور پتہ ہے ان کے اندر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایک رانی ہوتی ہے, کوئین, اس کی حکومت چلتی ہے, اور اس کے ساتھ میں وزیر جو ہوتے ہیں وہ الگ. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سولجرز ہوتے ہیں, وہ کسی فارنر کو اندر آنے نہیں دیتے. یہاں تک کہ کوئی مکھی اگر کسی گندی جگہ پر بیٹھ کر آئی ہو, ان کو دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں, یہ کہ ہمارے یہاں گندگی نہیں چلے گی, ہم شہد کی مکھی ہیں. بولو نا اللہ کے بندو, ہمارے چھتے میں گندگی نہیں چلے گی. ہم کون سی مکھی ہیں؟ شہد کی مکھی ہے. ہمارے یہاں گندگی, ان کو مقرر کیا گیا کہ کوئی گندی آئی تو باہر کر دے اس کو. پاکیزگی اتنی پسند ہے ان کو. ہم کو کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ہم کو کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے. مکھی سے سیکھو, یہ اللہ کی قدرت دیکھو, اس کی حکمت دیکھو. تو اس کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے, کوئی گیجٹ نہیں ہے, کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ بنا رہی ہے. سب مل جل کر کرتی ہیں. ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں. اب اللہ نے ان کو اکیلے یہ کام کرنے کے لیے نہیں کہا, بلکہ ان کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. اس سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس بھی الگ الگ کام کرنے والے لوگ ہوں گے. جیسے تحریک چلانی ہو تو ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیت ہوگی, اسکول چلانا ہو تو ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیت ہوگی. تو ہم جڑ کے اگر مل کے کام کریں گے تو پھر میٹھا کام بنے گا. اس میں سے شہد جیسی چیز نکلے گی جس سے لوگوں کو شفا ملے گی انشاءاللہ. میٹھا کام بنے گا. تو کام کو تقسیم کرنا, یہ کرنا, یہ ساری چیزیں یہاں سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس کو ابھی میں پاز کرتا ہوں, کیونکہ اور مزید اس کی اور تفصیل میں جاؤں گا تو رات ختم ہوگی, بات ختم نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کی حکمت, اس کی قدرت, اس کا نظام قدرت, اس کو سمجھ کر اپنا مقام اس میں جو اللہ نے ہم کو دیا انسان ہونے کے ناطے اشرف المخلوقات بنا کر, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اطاعت کے راستے سے گزرنے کے بعد جو راستے نکلتے ہیں وہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے.